زکوٰۃ کے حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے وہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے رشتہ دار ہی ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی بہن۔ ہاں، اس بات کو غور سے سن لینا، بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خاص بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خاص بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ مالدار نہ ہو، جبکہ وہ غریب ہو، ٹھیک ہے۔ خاص بھائی کو، خاص بہن کو، یہ ٹھیک ہے، تو ان کی اولادوں کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے چاچا کو، اپنے پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، ایسے ہی خالہ کو، ماموں کو، پھر ان کے بعد ان کی اولادوں کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو خاص خاص رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور دے سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ زکوٰۃ کے حقدار ہے ہی یہی، اگر وہ غریب ہیں تو۔ کیا؟ اگر وہ غریب ہیں تو سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں آپ کے زکوٰۃ کے، آپ انہیں دیں۔ اور جب آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کے لائق ہو، پھر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے اور رشتہ داروں کے اندر تلاش کریں۔ رشتہ داروں میں سب اچھا ہے، اللہ نے انہیں مال سے نوازا ہے، پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے اندر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پڑوسی کے اندر بھی ٹھیک ہے، آپ اپنے محلے کے اندر دیکھیں، آپ گاؤں کے اندر دیکھیں، قصبے کے اندر دیکھیں، شہر کے اندر دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے قریبوں کو دیکھنا ہے، جتنے زیادہ قریب ہوں، غریب ہوں، تو ان کو آپ زکوٰۃ پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا خاص بھائی بیچارہ غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کو مکمل کر سکے، اور آپ دنیا کے اندر اپنی امیری دکھا رہے ہیں، دنیا کے اندر پیسہ بانٹ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے اپنے خاص رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آس پڑوس کے اندر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر یہ تمام کے تمام ٹھیک ہے تو ان مدارس کے اندر دینا ہے جو مدارس دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ کیا؟ دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ مدارس میں دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیا؟ مدارس میں دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ مدارس کے اندر نہیں دیں گے تو آپ کو اپنی مسجدوں کے امام نہیں ملیں گے، آپ کو اپنی مسجدوں کے امام نہیں ملیں گے، آپ کو اپنی مسجدوں کے یہ تراویح پڑھانے والے حافظ نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ جو حافظ ہوتے ہیں، یہ جو مولوی ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، جو مفتی ہوتے ہیں، یہ ان مدارس ہی کی دین ہوتے ہیں۔ اور مدارس کے اندر کوئی فیس تو لگتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لگتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر پڑھنے والے بچے کوئی مالدار نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مدارس کا حال اور ان میں پڑھنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ غریب طبقے کے ہی لوگ ہوتے ہیں، کہ جن کے والدین کی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر بنا سکے، انجینئر بنا سکے، پروفیسر بنا سکے، وکیل بنا سکے، جج بنا سکے، آفیسر بنا سکے، تو ان کو یہی سجاؤ اچھا لگتا ہے کہ اس کو حافظ قرآن بنا دیں۔ مگر قسم خدا کی وہ لاکھ وکیلوں سے، لاکھ ڈاکٹروں سے، لاکھ انجینئروں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ جب امام بن جاتا ہے تو امام کے پیچھے وہ ڈاکٹر جو لاکھوں کماتا ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ پیچھے اس امام کے، وہ جو جج ہے، وہ جو وکیل ہے، وہ جو آفیسر ہے، جو مرضی چاہے جس منصب پر بیٹھا ہوا ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا ہو، جب وہ مسجد کے اندر آئے گا اور جو امام جس کی تنخواہ 5,000 7,000 10,000 20,000 15,000 ہے، اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا، کہے گا کہ پیچھے اس امام کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ مدارس سے نکل رہے ہیں۔ تو جتنے بھی اہل ثروت حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جو آپ کے قریب کے مدارس اہل سنہ ہیں ان مدارس کی زیادہ سے زیادہ امداد کی جائے، ان کو تقویت دی جائے۔